بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب 2/3 رات گزر جاتی اور آپ اٹھتے اور فرماتے: اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب آ گیا ہے، ہلا ڈالنے والا قیامت کا بھونچال یعنی نفخہ اولا، اور اس کے پیچھے آ رہا ہے دوسرا یعنی نفخہ ثانی۔ تو موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آ چکی ہے جو اس کے ساتھ آتے ہیں۔ موت اپنے متعلقات اور مضمرات کے ساتھ سر پر آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کے متعلق جو مختلف احادیث مروی ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اکثر معمول اور عام عادت مبارک یہ تھی کہ شروع میں قریب تہائی رات تک آپ اپنے خاص مشاغل اور مصروفیات اور نماز عشاء وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے، اور اس کے بعد کچھ آرام فرماتے تھے، اور پھر تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تو جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، آپ اپنے متعلقین اور عام اہل ایمان کو بھی ذکر اور عبادت کے لیے بیدار کر دینا چاہتے تھے، اور نیند کی پیدا کی ہوئی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس وقت آپ ان کو قیامت کی لرزہ خیز ہولناکیاں اور موت کی بے پناہ سختیاں یاد دلاتے تھے۔ بلا شبہ خواب غفلت کو دور کرنے کے اور اللہ کے بندوں میں فکر پیدا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے اور اس کی عبادت اور ذکر میں مشغول کر دینے کا یہ نسخہ بڑا اکثر ہے۔ آج بھی جس شخص کو آخری رات میں تہجد کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو، وہ اگر اس وقت موت اور قبر اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر لیا کرے تو تجربہ ہے کہ نیند کا وہ نشہ جو ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح خوف اور فکر والے ہی کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور قیامت کا خوف، قبر کا، حشر کا خوف ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہمہ وقت اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ کیونکہ عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصہ میں چلتے تھے، اور اس وجہ سے کیونکہ قزاقوں اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً سحر ہی میں ہوتے تھے، تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا، وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا، اور اس تدبیر سے بحفاظت اور عافیت سے اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح رہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، تو اسی طرح انجام کی فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے
اپنی راحتوں، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت دے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گراں قدر اور بیش قیمت چیز ہے جو جان اور مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں۔ وہ اپنی جان مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے۔ گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کا جان و مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔